آپ سب باخبر ہیں ان واقعات سے جو پاکستان میں حال ہی میں رونما ہوئے ہیں. کچھ پاکستان آرمی کے آفیسرز یا سپاہیوں کی شہادت جن سے ہمارا دل دکھتا ہے، اور ہم اس تعزیت میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ شامل ہیں، دل و جان سے شامل ہیں. کتنے اور ستاروں کا لہو مانگتی ہے یہ زمین، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے آپ میرے پیچھے ایک سورج دیکھ رہے ہو، اس آزادی کا سورج، نئی صبح کا سورج طلوع ہوگا، اور اس کے لیے ہی ہم سب کوشاں ہیں. ہے حتی مطلع الفجر، ہم سب اسی کے لیے کوشاں ہیں. بہت اہم باتیں ہیں، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ جان لیجئے کہ پاکستان میں سوائے اس نظام کے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور جس نظام کے الفاظ کو، قرآن کریم کے الفاظ کو، ان کی حقیقتوں کو آپ سے چھپایا گیا ہے، ان کو آشکارا کرنا اور اسی سے روشنی لینا، یہ ہے ہماری تحریک کا مشن. آپ جو بھی ساتھی میرے موجود ہو، یاد رکھیے کہ بدر میں بھی آپ تھے، حنین میں بھی آپ تھے، احد میں بھی آپ تھے. موسیٰ کے ساتھ جو جماعت کھڑی ہوئی تھی انقلاب بپا کرنے کے لیے، اس میں بھی آپ ہی تھے. ہم ہی نے کیا تھا، ہم ہی وہ لوگ تھے، ہم عوام. اسی لیے قرآن کریم میں ہر جگہ ہم ذکر ہے. ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اقبال کی شاعری میں بھی یہ لفظ ہم کی تکرار ہے. تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. یہ ہم کی تکرار، اس کو پیش نظر رکھیے. قرآن کریم میں ہم عوام، ہم بول رہے ہیں اس کتاب میں. یہ ہماری داستان ہے، ہماری کہانی ہے، کسی اور کی کہانی نہیں ہے. ہماری جد و جہد کی داستان ہے، جو ہم نے پہلے بھی کی تھی، عیسیٰ مسیح کے دور میں بھی کی تھی. ہر دور میں ہم اٹھے تھے اسی نظام کے قیام کے لیے، اور ہم نے جد و جہد کی، جہاد کیا سبیل اللہ کے قیام کے لیے. قرآن کریم میں ذکر ہے مشرکین کا. آپ بخوبی جانتے ہیں مشرکین کنہیں کہتے ہیں. ایک خطبہ دیا تھا میں نے، شرکا کارپوریشن کو کہتے ہیں. تو عہد نبوی میں جتنے مرچنٹس تھے، جتنے سرمایہ دار تھے، جتنے بزنس مین تھے، جو انسانوں کا خون پی رہے تھے اپنے نظام کے ذریعے سے، انہی کو مشرکین کہا گیا، اور انہی کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی. یہ ہیں مشرکین. آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر یہ شیطانی نظام جسے جمہوریت کہتے ہیں، اسے کون رچاتا ہے؟ اس ڈانس کو، اس شیطانی نظام کو یہی مشرکین، پیسے والے لوگ، بزنس مین، یہی اس ڈانس کو رچاتے ہیں. آپ اس جمہوری تماشے کو دیکھ لیں، اور اس تماشے میں شامل جو غریب آدمی ہیں ان کو دیکھیں کہ کیسے خلوص کے ساتھ ہمارا نواز شریف، ہمارا عمران خان، ہمارا زرداری، اور اس کے بعد انہیں سوائے جہنم کی موت کے اور کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا. میری عمر اس سال 72 سال ہو جائے گی، اور میں 10-12 برس کی عمر سے جب فاطمہ جناح، ایوب خان، ان کی لڑائیاں تھیں، اس وقت سے سیاست کو سٹڈی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں. بڑے بڑے اساتذہ سے جانا کہ یہ کھیل کیا ہے، تماشا کیا ہے. تو اس کھیل کو دیکھا، تماشے کو دیکھا، تو آپ جان لیجئے کہ آپ کا اصل دشمن، جسے آپ سرمایہ دار کہتے ہو، کچھ بھی نام دے لو، یہ مشرکین ہیں. اور مشرکین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا تھا، آپ حیران رہ جائیں گے. سورۃ التوبہ جو قرآن کریم کی 9ویں سورت ہے، اس کی ابتدا اسی چیز سے ہوتی ہے، اس مبارک اعلان سے
جو آپ نے اپنے عوام کو یہ خوشخبری دی تھی کہ جتنے بھی کانٹریکٹس تم نے کیے تھے ان مشرکین کے ساتھ، ان بزنس مین کے ساتھ، وہ تمام کانٹریکٹس جو ہیں منسوخ ہیں، آپ بری الذمہ ہو، آپ کو ان کانٹریکٹس کو ابزالو کرتی ہے یہ گورنمنٹ. یعنی آپ نے جو ٹھیکے کے اوپر زمین لی، آپ نے جو گھر خریدے، جن کی قسطیں آپ ادا کر رہے ہو کیونکہ آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کانٹریکٹس کو ختم کرنے کا اعلان کیا. تم ریسپانسبل نہیں ہو، ختم، تمہاری ذمہ داری ختم، برات، تم بری الذمہ ہو. اس صورت کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گی. آپ بھی غور کریں کہ یہ مشرکین کیا تھے کہ جن کے بارے میں آگے چل کے کہا کہ انہیں کھلی اجازت ہے مملکت میں جہاں چاہیں اس خوشحالی کو دیکھیں، اس خوشحالی کا حصہ بنیں، اس خوشحالی جس کا ذکر ہے قرآن کریم میں، معاشرے کی خوشحالی، مثالی معاشرہ، اثنا عشر، یہ مثالی معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ، اس کو دیکھیں اور اس کا حصہ بنے، اس خوشحالی کا حصہ بنے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور رخنا ڈالتے ہیں مملکت الہیہ کے نظام میں، تو حکم کیا دیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ جہاں پہ یہ نظر آئے انہیں قتل کر دو. آپ بھی حیران ہوں گے اور میں بھی حیران تھا کہ اتنی شدت کے ساتھ کوئی کہہ رہا ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں نظر آئے مار دو، جہاں نظر آئے. یہ مشرکین آنے والے دور میں، یہ جو آپ کا سیاسی بغل بچے ہیں جن کو آپ پٹواریا کہتے ہو، یوتھیا کہتے ہو، جنہوں نے اس نظام کو قائم کیا ہوا ہے، آنے والے دور میں آپ دیکھنا ڈھونڈ ڈھونڈ کے خلق خدا مارے گی ان کو، جنہوں نے اس شیطانی نظام کو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ڈیموکریسی تو ایک ایسا بھوت ہے، اس کے چنگل سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. they know that. اس کے چنگل سے صرف وہ نکلتے ہیں جو اتباع کرتے ہیں اس کی، اللہ کی، اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ جو تمہارے بیچ میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، صاحب امر، جو تمہیں آرڈر دیتا ہے، یہ تمہارے لیے اس کا اتباع، اس کے پیچھے چلنا حکم ہے، گویا تم اللہ کا حکم مان رہے ہو. یہ بات بخوبی جانتے ہیں یہ، اور یہ پیغام جس شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں، آپ کی کوئی خوبی نہیں. اس پیغام کا حسن ایسا ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سدرۃ المنتہا تھے ہیومن تھاٹ کی، بشر کے اوج تخیل کی انتہا ہے رسول. اللہ نے ہمیں وہ دیے، لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے کیا کرنا تھا؟ جو چال چلی کہ لوگوں کو محمد عربی نظر ہی نہ آئے. پہلے تو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیریں الٹی پلٹی سیدھی، سارا کچھ صرف ایک مقصد تھا کہ یہ مشرکین سے مراد، قوم کو سمجھ نہ آئے کہ مشرکین کنہیں کہا گیا ہے، تو اس کا ترجمہ کر دیا آئیڈل ورشپرز. یہ جی بتوں کی پوجا کرتے تھے. حالانکہ آپ بھی دیکھ لو، اگر کوئی قوم بتوں کی پوجا کرتی تو سعودی عربیہ تو آج ایک میوزیم ہوتا بتوں کا، وہاں تو آپ کو ایک ٹوٹا پھوٹا گو کوڑا بھی نہیں ملتا. میں تو 7 سال وہاں رہا ہوں کہ یار کتے کہیں کوئی چپر، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز نظر آ جائے بھئی یہ کوئی بت تھا. nothing like that. آپ کو بتایا گیا وہ لوگ آئیڈل ورشپرز تھے. مشرک کہتے ہیں اسی کو، کارپوریشن کو. کارپوریشنز آج امریکہ چنگل میں ہے، گورنمنٹ اور کارپوریشن ایک چیز بن گئے ہیں. یہ مرجر ہے گورنمنٹ اور کارپوریٹ کا. اس سے اچھی چیز کوئی نکلے یا نہ نکلے یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں امریکہ نے ایسے لاز بنائے ہیں کہ وہ لوگ جو کارپوریشنز کے امپلائیز ہیں، گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. حالانکہ مشکل کام ہے.
میرے پاس ورک مینس کمپنسیشن کے اتنے کیسز آتے ہیں کہ کسی آدمی کو, کسی مزدور کو اس کا حق نہیں ملا. حق نہ ملنے پر اس نے کیا کیا, چھٹی لے لی دفتر سے. میرے پاس آتا ہے پھر وہ یہاں کیلیفورنیا والا, اور چھٹی لے لی تو میں اسے, کیونکہ وہ ڈپریسڈ ہے, میں اسے 2 مہینے کی چھٹی دیتا ہوں. 2 مہینے کے بعد پھر آتا ہے, 2 مہینے کی اور دیتا ہوں. 2 مہینے, 3 مہینے. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر ذمہ داری پڑے ایک آدمی کی. کل کلاں کو یہی ڈپریسڈ آدمی کلاشنکوف اٹھا کر اپنے دفتر میں لوگوں کو شوٹ کرتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ میری, ایز اے ڈاکٹر. تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ امریکہ میں مزدور, محنت کش پروٹیکٹڈ ہے. اسے جب کہیں ناپسندیدگی ہوتی ہے, جس جگہ وہ کام کر رہا ہے اسے اس کا حق نہیں مل رہا, وہ اپنے گھر آ جاتا ہے. مشرکین, واپس میں آ رہا ہوں اسی موضوع پر. آپ قرآن کریم کو پڑھیے, خاص طور پہ غور کیجئے اس بات پہ, اور لفظ اللہ جہاں پر پڑھیں یہ لفظ کہاں سے آیا تھا. میں آج آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کے میں کبھی دقت نہیں ہوگی. کل کلاں کو میں مر جاؤں تو یہ جان لینا کہ یہ موتی آپ کو وہ دے کے گیا تھا. اور میں کیا دے کے گیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جس نے مجھے ایسے اساتذہ نصیب کیے جن کی وجہ سے میں ان موتیوں کو چن سکا, حاصل کر سکا. یہ لفظ اللہ, آپ نے کبھی غور کیا یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ الالہہ سے ہی بنا ہے. اتھارٹی جو ہے, گورنمنٹ ہے, الالہہ کہا, اور جب اس کے ساتھ لام لگ جاتا ہے تو یہاں لفظ یور, تمہاری, اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. کہا کوئی اتھارٹی دنیا میں اور نہیں ہے ایکسپٹ یور گورنمنٹ انڈر دا لا آف گاڈ. اس کو یوں پڑھیے, سارا قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہی یور گورنمنٹ لیسن سمیع بھی ہے, علیم بھی ہے, اتھارٹی بھی ہے, سنتی بھی ہے. یہ ہے وہ گورنمنٹ جو حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. اور کیسے تیاری کی تھی؟ کوتب علیکم الصیام. آپ دیکھتے ہو عمران خان کے یوتھیاز کو, کتنے سڑکوں پر نکلے. وہ کہتا ہے سڑکوں پہ نکلاؤ, لیکن ان کے مقابلے میں جب پاکستان آرمی یا آپ کے پولیس آفیسرز آتے ہیں, کیسے بھاگتے ہیں. بھاگ گئے, ختم. کیا فرق ہے پولیس میں یا پاکستان آرمی میں اور عمران خان کے یوتھیا میں؟ کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ دا ڈفرنس از کوتب علیکم الصیام. انہوں نے فوجی ٹریننگ حاصل کی تھی, اور یہ یوتھیے ایک چرسی کی باتیں سنتے رہے. تو آپ سب اس تماشے میں جو جمہوریت کے نام پہ آپ کے سامنے رچایا گیا ہے, یاد رکھیے, بی آن دا سائڈ آف دا ٹروتھ. پاکستان آرمی کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, آپ ان کی پچھلے 10 سال کی کارروائیاں دیکھیں کہ انہوں نے ان جمہوریت کے شیطانوں کے خلاف کیسے جنگ کی. کوئی 10 سال کے لیے الیکشن کو ملتوی کرتا رہتا ہے, کوئی 12 سال کے لیے آتا ہے. آپ انہیں ڈکٹیٹر کہتے ہو, جو بھی کہتے ہو, بٹ واٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک طرف یہ ہیں اور دوسری طرف گوگیاں ہیں اور پنکی پیرنیاں ہیں. That is what democracy is. That is what democracy is کہ مجھے اقتدار دے دو. اور میں نے اقتدار میں آئے ہوئے لوگوں کو, جب میری عمر یہی کوئی 26 برس تھی, 25-26 برس, نیا ڈاکٹر بنا تھا, میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا میڈیکل آفیسر تھا. میرا کمرہ جو مجھے ملا تھا ہاسٹل رہنے کے لیے, حالانکہ دن کو میں ڈیوٹی کرتا تھا پالی کلینک میں سرجری کا ریزیڈنٹ تھا, رات کو مجھے رہائش وہاں ملی تھی. اور اسمبلی کے اجلاس کے دوران میں وہاں اجلاس میں بیٹھتا تھا. یہ وہ اجلاس ہے جس میں مفتی محمود صاحب اور نورانی صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو. تو یہ جو کمرے تھے
جب اسمبلی نہیں چل رہی ہوتی تھی، رات کو یہ کمرے روشن ہوتے تھے، غریب باپ اپنی بچیوں کو لے کے آتے تھے سفارش لینے کے لیے، جان بخشوائی کے لیے، اور یہ ایم این ایس کہتے تھے صرف انہوں نے دستخط کرنے ہوتے تھے معافی پر، اور وہ کہتے تھے تو اس کو بچی کو ادھر ہی چھوڑ جاؤ، ادھر رکھو، اس کو ایک کمرہ دیں، اس کو جگہ دیں۔ یہ ہے حکومت۔ اس حکومت کے چسکے کی خاطر یہ سارا جمہوریت کا نظام رچایا جاتا، اس چسکے کی خاطر کہ مجبور آتا ہے آپ کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ سرکار میری جان بچا لیں، یہ مسئلہ ہو گیا وہ، اور وہ کہتا ہے ایسے دستخط کرتا ہے کاغذ پہ، ایسے آنکھیں بند کر کے، اور اس دستخط کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی مائیں، بہنیں، بچیاں، دولت، پیسے آ کے دیتے ہیں۔ اینڈ دس از ہاؤ یہ دائرۃ السو، یہ وشیس سرکل اس طرح سے چلتا ہے۔ آج میرے ایک بیٹے نے شیئر کی کراچی کی ایک ویڈیو کہ کھانے کی قطار تو دیکھی تھی، جنازے کی قطار ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ جنازے کی قطار والا ویڈیو وہ سب سے پہلے اس نے میرے پاس بھیجا کہ کیسے ایک ہی خاندان کے بچے روٹی مانگتے ہوئے، بلکتے ہوئے، اور آپ اس شیطانی نظام کو دیکھو کہ پاکستان دنیا کی زرخیز ترین زمین ہے۔ یہاں کیلیفورنیا تو ایک ریگستان تھا، میرے بھی یہاں پہ کچھ زمین ہے، یہ ریگستان ہے۔ اس زمین کو کلٹیویبل بنانے کے لیے کہ اس میں سے کچھ اگ سکے، کیا کیا تیزاب، کیا کیا کیمیکلز، کیا کیا چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ پھر سال گزرتے ہیں، ہم اس میں الفلفا لگاتے ہیں، بھینسوں کی چارے لگاتے ہیں، بھینسوں کے لیے چیزیں لگاتے ہیں، 3-4 ایسی فصلوں کے بعد جا کر وہ زمین اس قابل ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کوئی گندم اگا سکتے ہو۔ زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی، اور اللہ نے جس مملکت کو سب سے بہترین زمین عطا کی، وہاں کے لوگ اس غلط نظام کی وجہ سے آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں۔ اور کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ کوتبہ علیکم الصیام کے معنی انہوں نے نہیں سمجھے کہ حکم ہے کہ اٹھو اور فوجی تربیت حاصل کرو۔ ان کو کس چیز میں لگا دیا؟ کس چیز میں لگا دیا؟ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بس۔ اور عبادتیں یہ کرو، اس کے بعد چند ایسے سر پھرے لوگ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا تو روزے پہ ایمان ہو گیا، میں نے روزہ رکھا، اس کے بعد میں نے گڑ گڑا کر دعا کی، اس کے بعد میں نے یہ کیا وہ کیا۔ بس جو شخص آپ کو اس سے روکتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اور گمراہ کے بچوں، اپنی اوقات دیکھو، لانتیوں اپنی اوقات دیکھو، کتنے کا $1 ہے؟ اللہ کی قسم جس وقت میں اپنے کتے کے لیے کھانا خریدتا ہوں، مہینے کا جو اس کا کھانا ہوتا ہے، ایک دن میں یہ ایک کتا $10 $15 کا کھانا کھاتا ہے۔ آپ کے ہاں ڈالر کی کیا قیمت ہے؟ لیکن آپ کن چیزوں میں لگائے گئے ہو؟ ثواب کے چکروں میں۔ ثواب، بڑا ثواب ہوتا، اور کیا کہانیاں ہیں، او ہو کچھ نہ پوچھیں صاحب۔ وہ کہتا ہے ایک نوجوان نے میرے سے سوال کیا، کہتا ہے وہ جی وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر وہ کہتے تھے وہ پھر جنگیں لڑتے تھے، تو پیٹ پہ پتھر باندھنے سے کیسے بھوک مرتی ہے؟ تو میں نے اسے کہا بیٹا یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، محاورے ہیں آپ کی زبان کے۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ وہی کہانیاں ہیں وہ جو آپ کو آ کے بتا رہا تھا کہ روزے کے اندر آپ روزے کی حالت میں آپ جس وقت استنجا فرمانے لگیں تو خیال کریں کہ اندر کہیں پانی نہ چلا جائے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ یہ ہے اوقات اس قوم کی، یہ جہالت۔ اور وہ آدمی جو اس جہالت سے ان کو نکال رہا تھا، کیوں میری ویب سائٹ اور کیوں وہ براک نیوز کے اوپر جو ویڈیو تھے وہ بند کر دیے؟ ایک ویڈیو نہیں کبھی بند کرتے، یہ کیسے ویڈیوز ہیں، پورن ویڈیو ہیں، ننگے ویڈیو ہیں، خرافات ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں
کہ کہیں خدا نخواستہ اس قوم کو پتہ نہ چل جائے کہ مشرکین کون ہیں جنہیں ہم نے قتل کرنا ہے، جن کے قتل کا حکم ہے، کہیں آشکارا نہ ہو جائے یہ راز، کہیں جان نہ پائیں یہ بات کہ مشرکین کون ہیں۔ یہ اسی چیز میں کہانیوں میں لگے ہوئے کہ پھر انہوں نے مشرکین کو مار دیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے خلاف محمد عربی نے جنگ کی تھی، 95 جنگیں، گوگل کیجئے ملٹری ایکسپیڈیشنز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز اوور اے پیریڈ آف 10 years، 10 سال کے عرصے میں۔ یہ جو آپ انگلی اٹھا کے کہتے ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں نے دیکھا، میں نے جان لیا، میں پہچان لیا، میں گواہی دیتا ہوں، وہ کس کی گواہی دیتے ہو؟ تمہارے دل و دماغ میں تو وہ پرورٹ، اس پرورٹ کی تصویر ڈالی گئی ہے، نعوذ باللہ، جو 6 سال کی بچی کے پیچھے دوڑتا پھر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ماڈلز آپ کو دیے گئے اس محمد کے، اور جب یہ ترکیب کارگر نہ ہوئی اور ہندوستان کی سرزمین پہ اثر نو سوچنے والے مسلمان پیدا ہوئے، خاص طور پہ وہ سر سید احمد خان اور اس کے ساتھی، ان کے ساتھی، میں ان کا کیا کیا نام لوں ان عظیم لوگوں کا جو جانتے تھے کہ یہ تماشا کیا ہے۔ سر سید بیچارے کے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی، زوم کی، مائکروفون کی، یہ کچھ نہیں تھی، وہ چیخ چیخ کے بولتا تھا بیچارہ۔ اس نے اس قوم کو تعلیم دی، تربیت دی، سکھایا، بڑی مشکل سے اس مردہ قوم میں جان ڈالی، لیکن ساتھ ہی وہ شیطانی طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ دوبارہ سے محمدی اسلام ابھرے، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، مرزا غلام احمد قادیانی، ایک نیا نبی، وہی جو ان کو اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے، نمازیں، روزے، پوجا پاٹ، اور اللہ دیکھ رہا ہے جی آسمان پہ کہ آپ نے 3 وتر پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، 3 وتر، وہ ثواب ہوتا ہے، ان چکروں میں ڈالا۔ اس کے علاوہ مرزا تو ایک ہے، اس کے علاوہ جو آپ کے ہاں مختلف ندوۃ العلوم کھولے گئے، مختلف مدرسے کھولے گئے سر سید کے مقابلے میں، بریلوی تحریک، دیوبندی تحریک، یہ ساری کی سارے یہی تماشے تھے۔ مسلمان نے لاکھوں روپے ڈالے، اسی سرمایہ دار نے پیسے دیے، مشرک نے، بزنس مین نے لاکھوں روپے، غریب تو دیتا نہیں ہے، غریب کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اس نے کیا دینا ہے؟ یہ لاؤڈ سپیکر لگا کے دیتے ہیں، یہ قالین بچھا کے دیتے ہیں مسجدوں میں، غریب وہاں چلا جاتا ہے، غریب کے پاس اور کچھ نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، نوکریوں کی درخواستیں اوپر آسمان کو دیتا ہے، اس کی تو بیچارے کی اوقات نہیں۔ یہی مشرکین قالین بچھاتے ہیں، یہی مشرکین اس کے بعد جب اس قوم کے اندر عصر الاسلام نے یہ تحریک جاری کی، شروع کی، زندہ کرنا شروع کیا، لوگوں نے شالمار ریڈیو کو سننا شروع کیا، اسی امید پہ تھا کہ یا اللہ کہیں پاکستان آرمی، یہ جرنیل ہمارے، شاید ان کے اندر ایسی جرت مردانگی ہو کہ وہ کہیں کہ یہ آدمی جو ہے تمہیں تمہاری ذلتوں سے نکالے گا۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ جنت پاکستان پارٹی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، بنائی اسی مقصد کے لیے، ویب سائٹس بند کر دی، فیس بک کے پیج بند کر دیے۔ وہ چند لوگ 2013 کی الیکشن، کوئی 60-70 کینڈیڈیٹ میں نے کھڑے کیے، لوگ سنتے تھے، میرے سے رابطے میں تھے، اپنے یعنی اکیلا میں نہیں ہوں، ہزاروں افراد نظام محمدی کے طلبگار ہیں، رابطے کیے، میں نے اپنی بساط کے مطابق کسی کم و بیش جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے، جو پیسے جمع پونجی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بیچارے ان کی کیا اوقات ہے، میں تو صرف 50 ہزار روپیہ دے سکتا تھا، I couldn't afford more than that، اس سے زیادہ۔ ان میں سے کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ What happened؟ آ کے یہی دھمکیاں لگا کر گئے کہ تمہیں پتا ہے یہ آدمی کافر ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے، امریکہ اس کے ذریعے سے تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ مج ناچیز کے ذریعے سے امریکہ قبضہ کرے گا پاکستان پر؟ امریکہ کا تو پہلے ہی قبضہ ہے یار پاکستان پہ، وائی وڈ امریکہ تو، لیکن عوام کو
تو میری گمراہی سمجھ لیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن آدمی بھٹک بھٹک گئی جانتا ہے. مجھے تو ڈیموکریسی جمہوریت کا تماشا ہی نہیں پتا تھا کہ یہ کھیل کیا ہے. میرا تو خیال تھا کہ یہ جیسے امریکہ میں ہے ایک ایکول اپرچونٹی پرووائڈرز ہیں، تو یہاں پر جو اپلائی کرتا ہے نوکری کے لیے اس کو اپنی گفتگو کرنے کا اظہار ملتا ہے، اور اگر وہ اچھا ہے کارپوریشن کے لیے یا جس ادارے میں اس کو ہائر کیا جاتا ہے تو اس کو اس کی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کے بیسس پہ چن لیا جاتا ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کھیل ہی کچھ اور ہے. یہ کھیل ہی مختلف قسم کے ظہیر الاسلام چلا رہے ہیں اور ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. چنانچہ عمران خان صاحب اس تماشے کو لے کر آئے، تب جا کر ہماری آنکھیں کھلیں کہ یار یہ کھیل چکر کیا ہے. اب اس قوم نے اس تماشے کو بھی دیکھ لیا اور اب گچی پھنسی ہوئی ہے پاکستان کے ان جرنیلوں کی، اس لیے کہ جس درجہ غربت ہے سب سے پہلے انہی کا بنایا ہوا عمران خان انہی لوگوں کو اشتعال دلائے گا اور جا کر انہی جرنیلوں کو قتل کریں گے، انہی جرنیلوں کے پیچھے انہی کے گھروں پہ جائیں گے. This is what's going to happen. So آپ تمام اس جماعت میں جو میرے ساتھی موجود ہیں، میرے خطبات آگے بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کن کی وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ وہ ملائکہ ہو جن کی بدولت یہ خطبات آگے بڑھ رہے ہیں. اور کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ حجت جو ہے کہ یہ جتنی بکواس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر بات کر کے دیکھو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ زوم کا لنک سب کچھ اوپنلی دے دیا. ایک بار عمران خان اپنا لنک مجھ کو بھیجے کہ تو میرے ساتھ بات کر، تو آپ دیکھو میں کیا کرتا ہوں. I will chew him جیسے آپ چھالیا پان کھاتے ہو نا، جب میں اس طرح سے چبا جاؤں گا اسے. یا یہ جو آپ کے بقیہ سیاست دان ہیں، کبھی کسی نے زوم میٹنگ لنک دیا کہ جی آؤ ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرو؟ نیور. یہ اپنے کرائے کے صحافیوں کو بلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم نے یہ سوال کرنا ہے، تم یہ پوچھنا، اور اس کے جواب میں کہوں گا ایبسلوٹلی ناٹ. اور اس کے بعد ایک لشکر ہے 25,000 کا، 25,000 روپیہ مل رہا ہے عمران خان کے یوتھیاس کو، جو گورنمنٹ ہے آپ کی KPK کی، اس کے کھاتے میں سے، اور بقیہ جہاں پہ ان کی اثر. اور اس کے علاوہ جو آپ کا مشرک ہے، سرمایہ دار ہے، کارپوریشن والا، بزنس والا، وہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ دیکھیں کہ کتنا خوفناک اعلان ہے سورت. یعنی اعلان بھی آپ دیکھیں کہ یہ واحد سورت ہے بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. ایسے ہے جیسے، مثال مجھے دینے دیں، ایسے ہے جیسے کسی نے بم پھینکا ہو، بسم اللہ سے بھی شروع نہیں ہوتی. پڑھیں آپ اس سورت کو کہ تمام ٹریٹیز، جتنے کانٹریکٹ تم غریبوں نے کیے تھے اس سرمایہ دار کے ساتھ، براتم، یو آر ایبزالوڈ آف آل ریسپانسبلٹی. تمام کانٹریکٹ تمہارے ختم. وہ جو تم نے کہا تھا کہ جی میں 30 سال میں اس مکان کی قسطیں ادا کروں گا، ختم ختم ختم. یہ ہے عظمت محمد عربی کی، یہ ہے عظمت. اور اس کے بعد کیسے کہا کہ ان مشرکین کے ساتھ، اس لیے کہ یہی جڑ ہے جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی جڑ یہ ہے. جہاں نظر آئے آپ کو یہ بزنس مین طبقہ، اور ساتھ ان کو ایگزامشن بھی دی کہ سوائے ان کے جو واقعتاً اس مملکت کی، جو اللہ کے قانون پہ قائم مملکت ہے، آپ اس کا جو ساتھ دیتے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھی بنے. لیکن جان رکھیں، وہ اچھی طرح سے جان لیں. کیسے ہے قرآن مجید میں؟ وہ کیسے ہے کہ وہ جان لیں، بخوبی طور پر جان لیں. وَعَلَمُوا، اچھی طرح سے جان لو کہ تم کبھی اس گورنمنٹ کو، جو اللہ کی گورنمنٹ میں نے قائم کیا ہے، اسے فرسٹریٹ نہیں کر سکو گے. You will never be able to frustrate the government. یہ تھی طاقت گورنمنٹ کی. سو اس گورنمنٹ کا قیام
अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम हुकूमत का क़याम, ये हमारा मिशन। आपका ये साथी रात और दिन जागता है, और ये तो कोई बड़ा एहसान नहीं है। जिंदगी दी वो क्या है, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैं तो बार बार यही सोचता हूं कि हक अदा मुझसे नहीं हो पा रहा, कि जिसने मुझे ये रोशनी अता की मैं उसका हक भी अदा कर पाता हूं कि नहीं। तो मैं अपने घरदारी भी करता हूं, अपने फैमिली को भी सब कुछ, और उसके साथ साथ इस तहरीक को भी। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि इन लोगों को जो दावेदार थे कि जी, और जो गालियां देने वाला मखलूक है, लश्कर तैयार किया हुआ है गालियां देने वालों का, जिसके जवाब में मैंने भी चंद एक इंतहाई तल्ख बातें कही हैं, महज इसलिए कहीं कि मैं देखूं इनका रिएक्शन क्या है। इसलिए कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो वीडियो आपकी जिसमें आप गाली देते हो या गुस्से में बोलते हो, जो भी, वो वायरल हो जाती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो आप भी जानते हो कि मेरी तीनत ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान को फिर गुस्सा तैश आ जाता है। अल्लाह मुझे माफ़ रखे इन चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम साथियों, मैं गुजारिश करता चलूँ, आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर साहब की सुनने को मिली और बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया इन्होंने, और उन्हें बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के मुतल्लक़ भी और हमें आगाह किया और हमें आगाही हासिल हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद भी आगाही हमें हासिल हो रही है। मैं यहाँ पे एक आप सब दोस्तों से गुजारिश करता चलूँ कि हमें चाहिए कि हम इस पैगाम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये मैसेज जो है आगे जाए और लोगों तक आवाज़ पहुँचे। तो जिस अंदाज में मैं काम कर रहा हूँ, आप सब दोस्तों इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करें। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमें बारहा लोग हमसे पूछते हैं कि आप फेसबुक के लीडर हो, आप सब लोग ना फेसबुक के लीडर हो, और पाकिस्तान में आप ना ही आ सकते हो, ना ही आप लोगों की जुर्रत है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरा बरमला कहें लोगों को कि कब तक पाकिस्तान में आपकी आमद मुतवक्किल है, और ये निज़ाम पाकिस्तान में कब तक जो है ना आ सकता है। इंशाअल्लाह ताला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आगे किया था। अपने बेटे को, तो मेरा बेटा जो मैदान में मौजूद है, और एक बेटा नहीं, आप सब हो। मेरी अपनी जो वजह है, जो आप जानते हो, बखूबी जानते हो, मेरी पाकिस्तान में आमद से अगर लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी और उसके जो जर्नैल हैं वो ऐसा करेंगे कि जी आए आप, और आपको हम इंटरिम गवर्नमेंट देते हैं या आपको हम प्रोजेक्ट करते हैं, जब तक उनकी तरफ से मुझे क्लियर वाशगाफ अल्फाज में एक क्लियर अश्योरेंस एक नहीं मिलती, उस वक्त तक मैं यही हूं। और मैं फिर से कहूं कि मेरी जुबान में अल्लाह तबारक ताला ने जो कुरान मजीद में जो बयानात दिए हैं, ये इस अंदाज से जहर उगलेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप जर्नैल जो पाकिस्तान के अंदर मुक्तदर हो, आपको पकड़ पकड़ कर तुम्हारे हवालदार गोलियां मारेंगे, पकड़ पकड़ कर। इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है इस मुल्क पे। ये आप देखें आज जो जनाजों की कतार है। सो गेट दिस हिंट। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से कहता हूं, गेट दिस हिंट। ये कौम जो है, ये वो नहीं है कि आप एक वेबसाइट मेरी बंद कर दोगे या आप मेरी कोई चैनल बंद कर दोगे तो बात बंद हो जाएगी। वी लिव इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन का एक समंदर है, एक सैलाब है, वो बंद हो ही नहीं सकता। सो उस एटमॉस्फेयर में ये बंद हो ही नहीं सकता। सो आप अपने लिए बेहतर सोच लो कि क्या है करना आपको और आपके बच्चों को। इसी तरीके से अगर आपको ये मकसूद है तो अमन से कभी नहीं जियोगे, अमन से कभी नहीं जियोगे। ना तुम जियोगे ना तुम्हारे बच्चे जिएंगे, अमन से नहीं जिएंगे। जाके पूछो जनरल बाजवा से कि उसकी अब औकात क्या है। जाके पूछो जाके इन जर्नैलों से कि उनकी औकात क्या है। वो जो इमिग्रेट करके यहां आए हैं अमेरिका में,
انہیں یہاں نوکریاں کیا مل رہی ہیں؟ پی ٹی ماسٹر کی، ہوٹل کی مینجمنٹ کی. دیٹ از واٹ دے آر. اور وہ جو حرام کی دولتیں ان کے پاس، دس از واٹ دے آر. وہ گولف کورس جو انہوں نے بنا رکھے ہیں. سو ساری الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی ان پہ ہے، اور میں ان کا ساتھی ہوں. آئی ایم اے پارٹ آف دیم. میں نے خود کو پیش کیا ہے کہ لیٹ می لیڈ یو. تم میں سے جتنے بھی جرنیل ہیں سب لوگ میرے سے کتنے سال جونیئر ہو. کیڈٹ کالج حسن عبدال کے اس سینیورٹی رینک کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یو آر آل جونیئر ٹو می. سو لیٹ می لیڈ یو، لیٹ می سیو یو. میں تمہیں نجات دلاؤں گا جو تمہاری جانیں شکنجے میں پڑی ہوئی ہیں. سو to answer your question, when I will come, the answer is I am waiting for them. اس لیے کہ یہ ہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو قرآن کریم میں موجود ہے یہ بات، کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے اور تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اس آگ کے سمندر سے. اس آگ کا جو سمندر ہے جو پاکستان بنے گا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تیار ہے اُعِدَّتْ لِلْکافرین. جو انکار کرتے ہیں اللہ کے قانون پر مبنی نظام کے قیام کو، تیاری کی گئی ہے ان کے لیے. اللہ کا قانون مکافات عمل حرکت میں آتا ہے، اور پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے تمہارا انجام. میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ جو پاکستان کے اندر تماشا ہے، اور جس طریقے سے عمران خان نیازی صاحب نے آپ کی گچی گھونٹی ہے اور کہا ہے کہ میں سڑکوں پہ آ کے اور کچھ نہیں کرے گا، پاکستان کو بلاک کرے گا، پاکستان کے نظم و نسق کو تباہ کرے گا، آگ لگائیں گے یہ لوگ، سارا کچھ وہی کریں گے جس کی وارننگ ہے قرآن کریم میں. وقودها الناس والحجارہ. وہ آگ کہ جس کا ایندھن کون بنیں گے؟ آپ کے عوام اور ان کے گھر اور ان کی ملکیتیں اور ان کی سڑکیں، ان کی کاریں، ان کی ٹرانسپورٹ، ان کی ہر چیز. دس از واٹ ول ہیپن. آپ کراچی کی ابھی آج کی خبر دیکھنا کہ اس ملک میں، اور روزانہ آپ دیکھتے ہو آٹے کی لائنوں کی قطاریں، روزانہ دیکھتے ہو اس ملک میں جہاں آپ کھیت کو پانی بھی نہ دو، اس پہ صرف پیشاب کرو تو وہاں سے گندم اگاتی ہے. اتنی زرخیز زمین ہے. بنجر زمین کہاں ہے؟ یہ مجھ سے پوچھو، میں کیلیفورنیا کا فارمر ہوں، مجھ سے پوچھو کہ بنجر زمینیں کہتے کنہیں. اتنی زرخیز زمین پاکستان کی، لیکن تمہارے غلط نظام اور نظم و نسق کی وجہ سے، اور تمہارا یہ نظام، وہ نظام جو خود غرضی پہ مبنی ہے. اور خود غرضی کیا ہے؟ یہی تربیت جو آپ دیتے ہو صبح و شام نمازوں اور روزوں کی. کہتا ہے جی مجھے تو ثواب مل رہا ہے، اپنے ثواب کی خاطر. اور ہر وہ کلچر جہاں پہ یہ پوجا پاٹ گئی ہے. میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال. وہ یونان سے جو آیا تھا الیگزینڈر دا گریٹ، اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور ہندوستان کو اپنے زیر کر لیا، تو ہندوستان نے ان پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ وائی ناٹ؟ واپس کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ جو قوم پوجا پاٹ میں مبتلا ہوتی ہے، یہی ہے البقرہ، سورۃ البقرہ، وہ کبھی متحد نہیں ہوتی، کبھی اس لیے کہ اس قوم کے اندر راسخ ہے انڈیویجول ثواب. مجھے تو ثواب مل رہا ہے نا، مجھے ثواب. یہ یہاں پر افطار پارٹیاں ہوتے ہیں بیکرز فیلڈ میں، وہ ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں
ابھی روزہ نہیں کھلا, وہ اپنی 3 کھجوریں پکڑ کے علیحدہ کھڑا ہوتا ہے, ابھی نہیں کھلا فقہ جعفریہ کے مطابق. یہ ہے ثواب زدہ قوم. سو اس قوم کو روشنی کون دے گا؟ عصر الاسلام. روشنی کا منارہ میں نہیں ہوں, یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی عطا کردہ سراجا و قمرا منیرا. تم ظالموں نے انہیں پسے پوش ڈال دیا, اور تم کبھی مرزے کے پیچھے لگتے ہو اور کبھی خان کے پیچھے لگتے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یہی ہے کچھ. سو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ بات, آپ کے وساطت سے کہ میں کب پاکستان آؤں گا, I have answered this question once again with all the clarity possible. General Asim Munir, یہ عصر الاسلام, I am there for you, I will save you. میں تمہاری نجات کی گارنٹی دیتا ہوں. 3 مہینے کے اندر کایا پلٹ دوں گا پاکستان کی. You will see what I will do. لیکن میری زبان بند نہ کرو, قرآن کو تو بند نہ کرو. وہ روشنی جو مل رہی ہے, سچائی کو تو پہنچنے دو پبلک تک. اور جس سچائی کو میں نے پیش کیا وہ یہی تھی کہ یہ جن نمازوں روزوں کے چکروں میں ان مولویوں نے آپ کو 1000 سال سے ڈالا ہوا ہے, جو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے, وہ جانو تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ چیزیں تھیں بھی کہ نہیں تھیں. That is all. موت پڑ گئی ان کو. I won't talk anymore. Go ahead. ایک شرط اور بھی رکھ دے جی کہ جس دن حافظ صاحب بول پڑے اس دن آپ آ جائیں گے. ووٹی بولے گی تو پھر ہی ہے نا جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, یہ جو شرک کے بارے میں بڑا زبردست ایکسپلین کیا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرمی ہے یا ملٹری والے ہیں, یہ بھی یعنی ان کے پاس کافی وہ ہے, اگر وہ آپ کو بیک کریں تو آپ جو ہے یہ نظام لا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے شرک ایکسپلین کیا, تو یہ بھی تو انہوں نے بھی تو ہر چیز, ہر کاروبار بنایا ہوا ہے, جیسے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بنایا ہوا ہے. یہ تو بیچارے خود مشرک بنے بیٹھے ہیں, تو ان کے ساتھ کیسے آپ مل کے وہ کریں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آپ کو اتنا چانس دیں گے یا آپ کو آگے لانے کی وہ کریں گے. دیکھیے جی, اگر تو وہ کہتے ہیں کہ کسی وقت کوئی لائٹ بلب جگ جاتا ہے لوگوں کے اندر تو آدمی انتظار کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ جنت پاکستان تحریک اور یہ قرآن جیت, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی. ہم نے جو آپ لوگوں کو جو ممبرشپ جنت پاکستان پارٹی کی ویب سائٹ پہ ہے, تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو کہا تھا کہ اپنے لیے ایک فوجی رینک چن لو, میجر جنرل, لیفٹنٹ جنرل, جو بھی اپنے لیے, اس لیے کہ بالآخر جب ڈیسولوشن ہوگی پاکستان کی, ڈیزالو ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا یہ سارا کھیل تماشا, تو اس کے بعد اثر نو آپ کو پھر کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس وقت ہماری پوری کوشش ہے ٹو سیلویج ایوری تھنگ. جیسے ایک گینگرین والا مریض آتا ہے میرے پاس, ٹو سیلویج ایوری تھنگ. ٹانگ کے اوپر گینگرین ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کہاں سے ٹانگ کاٹی جائے. جی تو جو سرجیکل پرنسپل ہے, سیلویج آل, بچاؤ جتنا بھی بچا سکتے ہو. دس از واٹ وی ڈو. سو اس میں اٹ از, بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ تو ساری کی ساری دنیا ہی اسی کے اوپر یہ کارپوریٹ نظام ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ سارا کا سارا تماشا جو ہے یہ انہی کا بنایا ہوا ہے, اسی نظام سرمایہ داری کا, سب انہی کے لات و منات ہیں. تو انہی کی وجہ سے پھر, لیکن جو غریب پاکستانی ہے جسے انہوں نے نمازوں اور روزوں کے چکروں میں مبتلا کیا ہوا ہے, بس اس چکر سے نکل آئے گا جس دن پاکستانی, اور نکلا ہوا ہے. سواد اعظم پاکستان کا جو ہے, جسے سواد اعظم کہتے ہو, نہ وہ نمازیں پڑھتا ہے نہ وہ روزے رکھتا ہے. اکثریت تو جانتی بھی نہیں ہے. یہ لگے ہوئے ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرنے کے لیے, یہ روزہ کھولنے کی دعا ہے, یہ روزے کے درمیان کی دعا ہے, یہ افطاری کے بعد کی دعا ہے.
ان کو ان چکروں میں مبتلا کیا ہوا اس غریب کو جس کے پاس بچے کے لیے دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، بالکل اور ان کے آگے لگائے ہوئے ہیں طارق جمیل، گرگرا کے دعا کر یا اللہ ہمارے آرمی کے چیف کی لمبی عمر کا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ یلے رکھے ہوئے ہیں تماشے، یہ تماشے کر رہے ہیں محمد عربی کے مقام پہ بیٹھ کر، اور جس کو مقام ملنا چاہیے وہ اس کو بین کیا ہوا۔ کب تک بین کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کب تک بین کرو گے تم؟ کون سی جگہ پہ بین کرو گے تم؟ کہاں پہ بین کرو گے تم؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہاں پہ تم بین کرو گے اپنے رب کے نظام کو، اس کی بادشاہی کو؟ کہاں پہ بین کرو گے؟ You will fail، ناکام ہوگے۔ اور میرے یہ خطبات جگمگ سنے جائیں گے، اور لوگ سنائیں گے کہ ایک آدمی اٹھ کے کہتا تھا انہیں، جس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں تھا کسی قسم کا، جو اپنا وقت نکال کر بال بچے کے ساتھ جو رونق میلہ سارا کچھ سب کو ترک کر کے whatever I can do۔ So آپ لوگ جو کہتے ہو کہ میں پاکستان آ جاؤں، یقین جانو اس آواز کا گلا گھونٹنا بڑا آسان ہے، تھوڑی سی اور اس آواز کو، تھوڑا سا اور اس پیغام کو دے لینے دو، اس کے بعد اگر آپ کہو گے and that is what I will do، میں تیار ہوں اس کے لیے، بٹ ایک تھوڑا سا تو اشارہ ملے۔ وہ جو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، چاک کر مت جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ کیا خوبصورت ہے، عاشق کے لیے شعر ہے کہ ایسے خواہ سے اپنے گریبان کو نہ پھاڑ، محبوب کو بھی کوئی آنکھ مارنے دے کہ وہ بھی تجھے اشارہ کرے، تب گریبان کو پھاڑتے ہیں نا۔ نہیں، یہ ایرا بھی ایسا ہے نا کہ یہ اصل میں انفارمیشن کا ایرا ہے۔ آپ دیکھ لیں جیسے فیس بک اور یہ سارا ہے، تو اس پہ ماشاءاللہ سے آپ، اب میں بھی دیکھیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے بھی آپ کو سنا تو میں آیا اس فیلڈ میں، میں نے دیکھا یار قرآن کیا ہے، نہیں تو وہ میں بھی علامہ پرویز کے کافی میں نے وہ چیزیں سنی، لیکن وہ ایک کلیئر لائن نہیں ڈرا کی انہوں نے۔ آپ نے ایک کلیئر لائن ڈرا کی کہ بھائی شرک کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے، تو آپ نے ایک کلیئر لائن ڈرا کی، دیکھیں ہم آ گئے۔ خواہ وہ فیض احمد فیض ہوں، خواہ وہ اختر شیرانی ہوں، یا پاکستان کے جتنے بھی شعراء ہیں، جب وسکی کا گلاس اندر جاتا ہے پیٹ کے تو انقلاب اور سوشلزم کے نعرے بلند ہوتے ہیں نا۔ بالکل تو یہ سب نعرے بلند کرتے رہے ہیں، انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ میں نے اپنی جوانی ان لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، انہیں گلاس بھر کے میں دیتا رہا ہوں بھائی۔ میں نے ان سب انقلابیوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور وہ میرے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جو ہے ڈیفرنٹ ہے ہم سے، he has channelized intellect، یہ الفاظ بولتے تھے، یہ الفاظ ہیں چینلائزڈ انٹلیکٹ، کہ اس کے انٹلیکٹ کو ایک چینل مل گیا ہے، راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں کہ اس کے پاس راستہ ہے۔ تو میں اقبال کی کا حکم ہے جو کہ نالا ہے بلبل شریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، میں اس نالے کو تھامے رہا تا وقت کے، اور میرا تو جب تو میں تو ان معجزات پہ حیران ہوں کہ کیسے شالیمار ریڈیو، وہاں کے ان کے پروڈیوسروں سے میری ملاقات اور کیسے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ریڈیو پہ آ کر کوئی لیکچر دے دیا کریں، خطبات دے دیا کریں۔ The process started، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ورنہ میں تو جیسا کہ آپ جو جانتے ہو، میں تو 8 گھنٹے گانا گایا کرتا تھا اور انجوائے کرتا تھا اپنی زندگی کو۔ نہیں، شکر ہے آپ نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا، نہیں تو آپ دیکھ لیں پورے جب سے پاکستان بنا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایسی پارٹی آئی ہو جس نے اس طریقے سے کوئی امید کی شمع جلائی ہو۔ بالکل، بہت ایسے سمجھو ہمارے لیے بہت بڑا اچھا ہوا یہ۔ خان عبد الوحید صاحب، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ ہی چلاتا ہے، اللہ ہی کے ملائکہ ہیں جو آپ کو لے کے آئے ہیں، اور جو چل رہی ہیں یہ باتیں، یہ سب اسی کی ذات ہے جو چاہتی ہے کہ یہ انقلاب آئے۔ آپ دیکھیے کہ وہ یعنی میں کیا ہوں اور کیا چیز ہوں، لیکن ایک ویڈیو وہ میری اس کا کلپ صدام حسین ڈالتا ہے
और उस फेसबुक के पेज पे, और विद इन आवर्स, घंटों में हजारों देखते हैं, सुनते हैं। उसके बरक्स खान साहब हैं जिनके लाखों डॉलर पीछे लगे हुए हैं उन लोगों के जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, लाखों डॉलर, और वो भी पैसे ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो 25-25 हजार पे, उसमें 25 हजार के करीब आदमी रखा हुआ है जी फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर। अब तो गवर्नमेंट ने कुछ काटे हैं, उनको कुछ कम किया है, कुछ अकाउंटेबिलिटी आई है। एक लश्कर तैयार किया था इन्होंने, और इनके पास तो पहले से जमात मौजूद थी, कादियानी पार्टी, कादियानी जमात जो थी, देवर देयर ऑल द टाइम। तो वो नमूदार हुए और उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ वादा वईद करें। उसने कहा जी आई एम वन ऑफ यू, आप घबराएं नहीं। तो दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड, बट it has now been thrust upon the people of Pakistan. Tawan wa karhan, inshallah ta'ala, this is bound to happen. इमरान भाई, ये चौधरी महबूब अलाई साहब है, इनका मैं अनम्यूट करना, ये साबका ब्यूरोक्रेट है, इस्लामाबाद से है, अभी रिसेंटली उन्होंने राब्ता किया था। मुबारक हैं चौधरी महबूब अलाई साहब, कितना खूबसूरत नाम है आपका, जज़ाकल्लाह। महबूब साहब आपकी जी आप बोल रहे हैं। जी चौधरी महबूब नाम है, इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हूँ जी। मैंने भी डॉक्टर साहब के जो खुतबात हैं, जो इनकी तकारीर हैं, वो सुनी है। मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ इनकी शख्सियत से भी और इनके जो पैगामात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करूँगा, आगे भी राब्ता रहेगा। आज तो मैं पहली दफ़ा शामिल हो रहा हूँ, और मेरी तरफ से डॉक्टर साहब की को भी और जो दूसरे हमारे मेंबरान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, सबको मेरा सलाम पहुँचे। तो मैं सिर्फ ये है कि बातें बहुत इनकलाबी हैं और सही मानों में इन्हीं की ज़रूरत है हमारी कौम को अगर आगे जाना है। लेकिन थोड़ी सी जो चीज़ मेरे दिमाग में अभी खलफशार जो हैं शुरू में, कि इतनी इनकलाबी बातें, ये डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि इधर पाकिस्तान में रह के तो अगर आप ज़रा सी भी कोई बात, जो एक ट्रेडिशन चली आ रही है, जो तवातर से इबादत या जो चीज़ें आप बता रहे हैं, उसके खिलाफ एक रत्ती बराबर भी अगर किसी ने डेविएट किया, उसके खिलाफ बोला, तो 1 मिनट में जो है ना उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसके खिलाफ मुहासबा उसका किया जाता है, मुहाजराई की जाती है, उसका जीना हराम कर दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी फरमाइएगा कि फिर हमने किस तरह आगे बढ़ना है। चौधरी महबूब अलाई साहब, इसके लिए रोशनी जो है वो मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तहरीक चलाई थी तो मिसालें दी थी मूसा की। वाइज काला मूसा ले कौम ही, मूसा ने क्या किया था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हीं लोगों को चैलेंज किया था जो डराते फिरते थे लोगों को हलाल और हराम से और मजहब के चक्रों से। और जब मूसा ने उनसे कहा कि इस मजहब को ज़िबा कर दो, कौम बन जाओगे, तो उन्होंने कहा मूसा तू मजाक करता है, तू कैसी बात करता है, तू यू मस्ट बी जोकिंग। ये देखिए इस मरहले में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। इन्हीं यहूद और नसारा थे जो इनका मजहब ये था, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, पूजा पाठ। मूसा की मिसाल दे के आपने समझाई उस कौम को। क्या वजह है, कुरान करीम में जिक्र है वाइज काला मूसा लिकौम ही। याद रखो कि ये निज़ाम जो मैं कायम करने जा रहा हूं, इसी सूरत हाल से मूसा भी दो चार हुआ था जब उसने अपनी कौम से कहा था इस मजहब को सैक्रिफाइस कर दो, सैक्रिफाइस कर दो। और फिर आगे सूरत अल बकरा में जिक्र है कि ये जो अल बकरा है, अल बकरा कहते हैं, अल बकरा प्रॉपर नाउन है, अल बकरा ये द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन एंड इट्स लीडर्स। तो उसका जिक्र है कि देख लो ये ना तो खेतों में हल चलाता है और ना ही किसी का हुक्म मानता है, ना कोई ऑर्डर ऐसा दे सकता है कि जिस पर कोई इंसान अमल करे, ना खेतों में ये हल चलाता है। ये तो सुफरा है, ये तो बीमारी है। तो आपने उनको कहा ये बीमारी है, उस पे उन्होंने गौर किया, तो आज आकर फिर उन्होंने अल बकरा को ज़िबा कर दिया, हालांकि वो दिल से उस पे तैयार नहीं थे। मेरे पास यद बैजा है जिस जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। इन तारिक जमीलों को, ये जो हराम खोरों का लश्कर है, इन्हें मेरे सामने किसी दिन लाओ तो मैं इनके सामने, ये देखें आज ओपन इनविटेशन था, इन सब मौलवियों को गया है, सबको ओपन इनविटेशन है
یہ آتے نہیں ہیں، بدکتے ہیں. ید بیضا وہ چیز ہے، ایک ایسی روشن دلیل جس سے آنکھیں چندھیا جائیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے، when was the last time you worked؟ مجھے بتاؤ کس دن تم نے کام کیا تھا. میں نے تو کل 50 مریض دیکھے ہیں، کل پر آپ 50 دیکھے ہیں. when was the last time you worked؟ حلال کی روزی کس دن آخری بار کھائی تھی، کس دن مزدوری کی تھی؟ یہ لوگ نہ تو کھیت میں ہل چلاتے ہیں نہ کچھ. عوام کی تو موسیٰ جن سانپوں سے وہ ڈراتے تھے، جب موسیٰ نے انہیں للکارا تو پتہ چلا کہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ تو رسیاں تھیں. وہ جو ڈراتے پھرتے تھے، یہ اس طرف کر کے پیشاب نہیں کرنا، اس طرف کر کے یہ نہیں کرنا، منہ سے یہ آواز نکالو، وہ آواز. ان چکروں میں قوم کو جنہوں نے مبتلا کیا ہوا تھا. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جن باتوں سے تمہیں ڈراتے ہو، لا حول ولا قوت، یہ کوئی بھی ایسی میجیکل چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی کوئی ایسی طاقت ہے، الا باللہ علی العظیم، وہ جو سب سے بڑا طاقت ہے، جس کا نظام سب سے بڑا ہے، جس کا قانون سب سے بڑا ہے. بس اسی کا قانون ہے جس کے میں پرچار کرتا ہوں. تم کیا ہو؟ لا حول، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ولا قوت، نہ تمہارے پاس کوئی طاقت ہے. تو جس وقت میری کنفرنٹیشن ان سے ہوگی، آپ فکر نہ کیجئے، I am prepared for all of that. اور پاکستان کے عوام بھی prepared ہیں. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں، ایسی ہی صورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی درپیش ضرور ہوئے ہوں گے، جس کا ذکر ہے کہ وہ اپنا منہ لٹکا کے دفع ہو گئے. اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک سے ایک بت خانے کو توڑا، ایک سے ایک بت خانے پہ حملہ کیا اور اس کو نیست و نابود کیا. یہ فتح مکہ کیا ہے؟ یہ اسی چیز کی داستان ہے جس بت خانے کو انہوں نے دوبارہ سے بنایا تاکہ خلق خدا انہی پتھروں کو پوجا کرے. پتھروں کے چکر میں قرآن کی آیات کو کیسے مسخ کیا. جو لفظ اس میں آیا ہے، صفا مروہ، انہوں نے کہا جی یہ دو پہاڑ کے ٹیلے جو نا، وہ یہ صفا مروہ ہے. یعنی کین یو امیجن، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ان لوگوں نے کس طریقے سے انسان کو بیوقوف بنایا ہے، اور کیسے بیوقوف بنایا ہے. جس دن روشنی آئے گی، روشنی میں تو کمال ہی یہ ہوتا ہے، چکا چوند کر دیتی ہے آنکھوں کو. اس لیے تو یہ فٹافٹ بین کرتے ہیں، ویب سائٹ بین کر دو، آواز بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو بابا روشنی کو کوئی اپنی مٹھی میں بند کر سکتا ہے؟ آپ دیکھ لو کتنا روشن ہے یہ کمرہ جس سے میں بول رہا ہوں. یہ سب اسی کی عطا ہے. جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ محبوب علائی صاحب، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے. اور اللہ بس اس چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کی حفاظت، اپنی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اور اپنے ساتھیوں کو، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، اپنی حفاظت کا سامان. اور اپنے پاس ہر آدمی جو آپ میں سے ہے، سن رہا ہے، یہاں پہ میرا ایک ہیرو موجود ہے، میرا بھائی، جو آپ کو وہ کہاں گئے میرے وہ یہ علی اکبر عباسی، وہ آپ کو گنز کے بارے میں بتائے گا. وہ گنز کے اور کہ ویپن کے بغیر تقویٰ نہیں ہے. یہ ہے حفاظت کا سامان. اپنے پاس ایک ویپن ضرور رکھو، لیگل اور انلیگل. آپ کے گھر کے اندر وہ ویپن موجود ہے، آپ کی ڈیفنس میں آپ اگر وہ استعمال کرتے ہو، کوئی عدالت آپ کو نہیں روکے گی، کوئی عدالت آپ کے اوپر الزام نہیں. یہ جو میرے ساتھی ظفر علی اور ان کے ساتھ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں ایک روشن چہرے کو، جن کے چہرے کا دیکھ کر میری عبادت ہو جاتی ہے، وہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو صاحب ویپنز ہیں، تقویٰ والے لوگ ہیں. اپنے پاس بس یہ بہت ضروری ہے، اپنے پاس ویپن رکھیے. اور ویپن کو کوئی اس میں لیگیلٹی نہیں ہے، جان بچانے کا پورا حق ہے، as long as you use your weapon in your defense. میں تو 5 منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کرتا. جہاں پہ یہ میرا کمرہ ہے، پیچھے میری گنز اور ویپنز پڑے ہیں. کل میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا
کہ میرے پاس تو اتنی بڑی گنز کی کلیکشن ہے. تو میری بیٹی نے کہا ابو آپ نے باقی امریکنز کے گھروں کو نہیں دیکھا, آپ کی تو ایک بچوں کی کلیکشن ہے, چھوٹے بچوں کی کلیکشن. امریکنز نے اپنے گھروں میں اتنا اسلحہ رکھا ہوتا ہے. وائے؟ مرد کا زیور ہے, مرد کا شوق ہے. سو اپنے گھروں میں ویپنز رکھیے اور اپنے پاس ویپن رکھیے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اور جناب ٹریننگ لیں, اور ٹریننگ لیں گن کے یوز کی, اس لیے کہ انٹرینڈ آدمی کو اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ٹریگر فنگر جو آپ کی ہے, اس کے اندر یہ ایک مسل میموری ہوتی ہے. جب آپ فائر کرتے ہو اس کے ساتھ اس کی میموری ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے مسل کی, ورنہ آپ چلاؤ گے تو گولی یا ادھر نکل جائے گی یا ادھر نکل جائے گی. So you have to use the weapon properly. تو یہ, اور اس کے لیے بہت کارتوس پھونکنے پڑتے ہیں. میں نے تو اپنے پاس وہ ٹریگر فنگر کے لیے ایک پریکٹس ویپن رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ مسل میموری ڈیولپ کرتا ہوں تاکہ فائر جس وقت آپ فائر کریں تو it should hit the right place. So مسل میموری ٹریگر فنگر پہ ہوتی ہے. آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہو کہ جس وقت آپ ششت لے لیں, وہ کیا کہتے ہیں, اکھی پکھی تے مکھی, ان تینوں کو ملا کر and always target here. جی ٹھیک ہے. ویسے این سی سی کی ٹریننگ لی تھی کالج میں کسی. شاباش شاباش. اس ٹریننگ کو اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اسی ٹریننگ کو سیام کہتے تھے. کوتب علیکم السیام. اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں, کوتب علیکم القتال. آپ پوچھیں ان روزے داروں سے تو تہاڈا پیو قتال کرے گا. صحیح بات. السلام علیکم سب لوگ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. علی اکبر, you are the role model for all of us. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آج کی تقریر تھی, بہت اچھا خطبہ تھا, اس سے دل کو بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ آپ جب آئیں گے پاکستان, ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ میرا ارادہ ہے آنے کا نہ آپ کا ہونا چاہیے. پہلے ہم فاؤنڈیشن کریٹ کریں گے. ہمارے پاس کچھ لوگ بن رہے ہیں جو کہ غازی بنیں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی کچھ دیر ہے. جی وہ بالکل بے شک آپ کی بات صحیح ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں اپنے طور سے جو کچھ بھی بہترین سوچ کر سکتا تھا, میں آئی ہیو گیون دا اپرچونٹی کہ تعاون و کرہن آپ کے جو وہ ہیں. میں نے پچھلی تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ اسر الاسلام محمد سید ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے, اور آپ جب انٹرم گورنمنٹ بنانے کی آپشنز دیتے ہو, give me that option, let me run Pakistan and let me do that job for you. بے شک. اور 13 سال سے ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے آپ کے پاس, کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں فالورز ہیں, باوجود اس کے کہ آپ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں, اور باوجود اس کے کہ میرے پیچھے عمران خان والے قادیانی گماشتے نہیں ہیں, باوجود اس کے کہ میرے پاس رزق حلال کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہے. بٹ یو شوڈ ریئلائز کہ اگر آپ نے بوٹا لگانا ہے تو طیب لگائیں, کلمہ طیبہ. یہ وہ شجر ہے جو تمام ہواؤں کا مقابلہ کر لیتا ہے. اس میں کبھی ایسا نہیں ہوگا, آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ یہ شجر جو ہے وہ متزلزل ہو جائے کسی چیز سے. میری لائلٹیز, میری وفاداریاں آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے بال بچوں کے ساتھ بھی. I do not mean anything bad for you, نہ پاکستان آرمی کے لیے نہ تمہارے جرنیلوں کے لیے. All I want is کہ تمہارے بچے جو ہیں, جو فوجیوں کے بچے ہیں, وہ محنت مزدوری کر کے کمائی کریں. میرا باپ جس وقت جنرل تھا پاکستان میں, اس نے مجھے نکالا تھا کہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست خود کرنا ہے بیٹا. میری بیوی بھی جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں, میرے پاس کوئی اور سورس نہیں تھے. تو یہ جو مشٹنڈے ہیں جو آپ کے گھروں میں پل رہے ہیں, بیٹیاں اور بیٹے, جو صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں, اردری کو آواز دیتے ہیں چائے لاؤ, ان کی بونڈ پہ لت ماریں اور ان کو کہیں کہ کام کریں. That is what needs to be done. اور یہ جو حرام خوری کی ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے جرنیلوں کے بچوں کو, this needs to come to an end.
So this is the problem in Pakistan. Role model इन्होंने कायम किए हैं अब, और इन रोल मॉडल्स हराम खोरी के जो मॉडल्स हैं, डर था या खान को और उसके साथियों को कि हम शेख मुजीब को इक्तदार ना दें. What was the fear? Fear यही था कि ये जो हराम खोरियां थी उनकी, जिस दिन वो एक्सपोज हो गई और वो छीन लेगा. 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, शेख मुजीब का तो आप नाम जानते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी मौलाना भाषानी की पार्टी, जिसका वो सोशलिस्ट आदमी था, मेरे ख्यालात का आदमी था भाषानी, जिसने कौम को ये नारा दिया था, वही जालो जालो आगुन जालो, जालो जालो आगुन जालो, जहां जहां पर तुम्हें कोई चीज नजर आती है गवर्नमेंट की, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो. So this is what he did. So डर था इनको. तो शेख मुजीब, he was very compromising. मैं जाती तौर पर एक मुलाकात है उनके साथ, और जो मेरे बुजुर्गों की मुलाकात उनके साथ थी, everybody knew कि he was the politician, उसको आता है निज़ाम चलाना. तो क्यों रोका? कि इनको डर था कि हमारे बच्चों को जो बेड टी मिल रही है, जो लेट कर सुबह उठते ही हिलने से पहले, मुंह धोने से पहले, चाय अभी तक गुलाम मोहम्मद नहीं आया, गुलाम मोहम्मद तुम सोए हुए हो, इसको निकालें, और ये अर्दली को निकालते हैं, फिर उसके बाद दूसरा अर्दली ले आते हैं. This is what they were doing in Pakistan. This is what they were doing. और अभी भी यही इनका सिलसिला यही है. किसी जर्नैल को, उसके सपूत को, उसके बच्चे को, इसलिए कि बाप ने अगर हरामखोरी की है, हो ही नहीं सकता कि औलाद आगे से हरामखोरियां ना करे. और एक मेरा बाप था जिसकी मैंने आपको अकाउंटेबिलिटी की मिसाल दी थी. बचपन में उसने मेरी आंख फाड़ दी, 10 साल के बच्चे की, एक पेंसिल के इस्तेमाल के ऊपर, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पेंसिल थी. सो बेसिकली आप तरबियत करते हो बच्चों की, कौम की. सो इफ यू आर लाइक दिस, वरना हाफिज कुरान साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, आप हाफिज होंगे, मैं मुहाफिज कुरान हूं. आई विल कंटिन्यू टू प्रीच दिस रेवोल्यूशन. और उसमें जो हुक्म है कोतिबा अलैकुम सयाम के बाद अगला हुक्म है कोतिबा अलैकुमुल किताल. जिस दिन ये कौम किताल पे उतर आई, दे विल आइडेंटिफाई कि उनके असल दुश्मन कौन है. 90% काम तो इस सिलसिले में आपके शहजादे इमरान खान ने कर दिया है. आग लगा दी हुई है उसने पाकिस्तान में. इस आग को कोई नहीं बुझा सकता. वो जो शेर है बड़ा खूबसूरत, हबीब अली मोहम्मद साहब गाते हैं उस गजल को, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने सुलगाई है उस आग को ठंडा कौन करे. तो वो जो अश्कों ने सुलगाई है आग, बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो अवाम को, जब आप जिन को बोतल से बाहर निकाल लेते हो ना, तो फिर अलादीन के बस में भी नहीं होता उस जिन को वापस बोतल में डालना. तो ये जो आपका यूथिया तबका है, ये जो एंग्री उनमें से यूथियाज हैं, या यू विल सी व्हाट विल हैपन. तो इस सारी आग को कौन बुझा सकता है? नूर अल्लाह, नूर अल्लाह, यही है नूर अल्लाह. असरुल इस्लाम जो आपके सामने खड़ा आपको दावत दे रहा है, मैं हूं नूर अल्लाह, आप है नूर अल्लाह. पाकिस्तान का हर सिपाही, हर फर्द नूर अल्लाह है. तो आओ मिलजुल कर इस आग को बुझाएं. Try to understand what I am trying to do, the message which I am giving you, General Asim Munir. This is the message which I am giving you. तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. इमरान भाई, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, अभी मैसेज आया था कोई एडमिट होने वाले हैं. वेटिंग लिस्ट में भी कोई भी नहीं है. अच्छा, कोई भी नहीं है. और कोई सवाल करना चाहे जी? उसामा शेख साहब का इमरान भाई बड़े अरसे बाद नजर आए हैं, उनका अनम्यूट करना जी. ये उसामा भाई एक्सेप्ट कर लेना म्यूट. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ी देर बाद और फर्स्ट टाइम वैसे मैं आया हूँ यहाँ पे आपकी जूम मीटिंग के अंदर ना. मेरा ख्याल है कोई 8 साल हो गए होंगे मुझे आपको फॉलो करते. छोटा था मैं उस ऑलमोस्ट 16 साल का था उस वक्त से जब फॉलो कर रहा हूँ आपको. तो माशाल्लाह.
ہاں میرا بیسکلی کوشچن جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، کیونکہ میں پہلے بھی جو ہے وہ صدام بھائی سے بھی کہہ چکا ہوں، اور اپنا جو ہے کیا نام ان کا، نام میرے ذہن سے نکل گیا. اچھا خیر، مجھے نا بک چاہیے تھی آپ کی، وہ کہہ رہے تھے کہ پروسیسنگ کے اندر ہے، جو مطلب کمپلیٹ آپ کی جو ہے وہ اس میں ڈسکرپشن وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ مینشنڈ ہے، قرآن پاک کا تفسیر وغیرہ، تو نہیں وہ وہ کب قرآن available ہوگی؟ بیٹا جی ایسی جی کوئی کتاب نہیں ہے، نہ میں کتابیں لکھنے کا شوقین ہوں، ہاں نہ ہاں، مجھے کتابیں لکھنے کی وہ ہے، ٹھیک ہے. نہیں مجھے بتایا گیا تھا، جو مجھے بتایا کلمات گیا تھا. ہیں لا جی الہ جی الا اللہ، اس سے بڑھ کر جیسے اقبال نے کہا تھا کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، بالکل جی. فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہے اجازی کا. تو جو فقیہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں جا کے مولویوں کی کتابیں اور ڈیسکوں کے پیچھے ایسے لگا کے رکھی ہوئی ہیں، اور پیچھے تقریر کرتے ہیں تو پیچھے کتابیں لگی ہوئی ہیں کہ جی پبلک ایگزیکٹلی ایسے ڈرے ہی، ہیں، ایسے ہی پبلک ڈرے ایسے ہی. دیکھ کے کہ جی ایڈا پارا عالم ہے، ایڈیاں کتاباں نے. اور دیکھنے والا غریب آدمی کہتا ہے کچھ تے پڑھیاں ہی ہون گی نا اس نے. تو میرے پاس ایسا جسے کہتے ہیں جعلی عکس کچھ نہیں ہے. یہ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. یہ لا الہ جس کو سمجھ میں آ گیا اس کو ساری کتاب سمجھ میں آ ایسے گئی. ہی ایسے وہ ہی ایسے اتنا ہی سا ایسے ہی خلاصہ ہے کہ دنیا کی کوئی گورنمنٹ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، ایسے ہی کوئی بالکل. دنیا کی گورنمنٹ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، حق پہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اس گورنمنٹ پہ جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام کی ایگزیکٹلی علم ایسے ہی. بردار ہو. اور مسلمان کو حکم ہے کوتب علیکم القتال، تمہیں ان کے خلاف جنگ کا حکم ہے. سو دیٹ از آل. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں کروائی تھیں، قیام جس کو کہتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ چھونیاں بنائی تھیں جیسے آپ کی بالکل. ملٹری اکیڈمی ہے. میں نے پھر بھی سمجھایا تھا لوگوں کو کہ آپ دیکھو کہ کیسے سیاستدان مار کھاتے ہیں سڑکوں پہ. زیادہ سے زیادہ ان کا زور اتنا ہی چلتا ہے، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. جب انگریز تھا یہاں پر لارڈ کرزن، اس وقت بھی یہ سڑکوں پہ نکل آتے تھے. جس وقت لارڈ ڈلہاؤزی آیا اس وقت بھی یہ سڑکوں پہ نکل آتے تھے. پھر یہ جلیاں والا باغ میں بھی نکل آئے. اور نکل آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. وہ جن کو جو آج جس کا کے پاس، زمان پارک پہ نکل رہے ہیں، آج کا ہاں زمان پارک پہ نکل رہے ہیں. بالکل. آؤ اس سے پہلے جو تھے، اس سے پہلے میں نے غریبوں کو جس پاکستان کو میں نے چھوڑا تھا اس میں غریب کیا کرتے تھے، خود سوزی کرتے تھے، اپنے پٹرول پھینک کے آگ لگاتے تھے. کیمرہ مین سامنے کھڑا ہوتا تھا اور یہ کھڑے ہو کے کہتے تھے جیوے پٹو جیوے پٹو جیوے پٹو جیوے پٹو. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر اس کے بعد اس کے اتنے برنز ہوتے تھے، اس کو لے کے جاتے تھے سینٹرل جنرل اسپتال میں یا پالی کلینک میں یا وہ جو ہولی فیملی اسپتال ہے، برنز کے ساتھ وہ مرا جاتا تھا. اور اس کے بعد خبر آتی تھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. شہید بھی ہو جاتا ہے، پھر ساتھ ہی شہید ہو جائے گا، ساتھ ہی شہید ہو جاتا ہے. تو اللہ کو جو پیارا ہونا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہونا ہے. پاکستان آرمی کا ساتھ دو، اعلان کرو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرو. یدخلون فی دین اللہ افواجا، ان کو دین اللہ میں افواج کو شامل کرو. تو ہماری یہی تحریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس میں اتنی روشنی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے علاقے فتح کیے تھے، اس آئیڈیالوجی کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے اپنے خزانے کی کنجیاں حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو دے دی تھی. یہ جو آپ فتح کا ذکر پڑھتے ہو نا کہ آپ نے فتح کیا، پھر کیسر و کسرا کو یا آپ نے فتح کیا، لوگوں نے اپنے خزانے کی کنجیاں ان کو دی تھیں کہ آپ سے اچھا کون نظام چلا سکتا ہے، آپ چلاؤ. تو یہ فتح ہوگی. اور انشاءاللہ یہ نظام جب پاکستان میں قائم ہوگا، آپ دیکھو گے مودی سرکار ہندوستان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے گی. دس ول ہیپن، دس ول ہیپن. وہ جو اقبال نے کہا تھا ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، نہ کوئی ایٹم بم نہ کچھ، 7 آسمان تم تسخیر کر لو گے. ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر ڈھونڈے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، تیرے پاس وہ آئیڈیالوجی تیرے سرانے پڑی ہوئی ہے. اور اس آئیڈیالوجی کو سنانے والا تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہارے بیچ میں موجود ہے، تمہارے بیچ میں کھڑا ہے اور تمہیں سنا رہا ہے. ایک موقع دے دو عصر الاسلام کو تمہارے میڈیا کے چینل کے اوپر قرآن سنانے کا، اور لے آؤ وَدَعُوا شُهَدَاءَکُمْ،
जितने भी मौलवी हैं, जितने भी जज साहिबान हैं, इन्हें मेरे सामने लेके आओ, इन हराम खोरों को। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, ब्रिंग देम इन फ्रंट, इनवाइट करो उनको कि असरुल इस्लाम कह रहे, आओ आओ मेरे सामने बात करो, आओ मेरे साथ, कम टॉक टू मी, कम टॉक टू मी। तो आसिम मुनीर साहब, ये इट इज अनबिफिटिंग ऑफ आर्मी चीफ टू हाइड। छुपना नहीं है, बहादुर बने, आप सामने लाएं, मुझे आगे करें, मेरे पीछे खड़े हों। I will lead you to glory, but for God's sake, खुदा के वास्ते, कब्र में जाने से पहले कब्र में मत घुसो। Be alive. जल्दी वक्त है ये वाला, आई होप। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, डॉक्टर ये साहब आपका। राशिद खान साहब का दोबारा करना, मैं एक अनम्यूट है, वो पहले बात नहीं हो सकी उनकी, उन्होंने दोबारा हाथ खड़ा किया है। राशिद भाई, ये आप अनम्यूट कर लें। मैं अनम्यूट करने से पहले एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ। राशिद साहब, एक इजाजत दीजिए, मैं आई एम सॉरी, वो आज की मीटिंग से पहले मुझे था कि मैंने सबको इनवाइट जो कर दिया है, तो मैंने इमरान से कहा था कि ये अगर आके मेरी माँ बहन को गाली देने लग जाए तो प्लीज उसको स्टॉप करना। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। गालिब ने भी कहा था, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। देखने हम भी गए, वहां पे तमाशा ना हुआ, ये आए नहीं। तो राशिद खान साहब, that is all I wanted to say. Go ahead, I'm waiting for you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका अपना भाई मोहम्मद राशिद खान, दिफाए पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट का मरकजी जनरल सेक्रेटरी। जज़ाकल्लाह, आज आपको देखना नसीब हुआ मुझे। जी जी, बस आज मैंने क्या लाजमी डॉक्टर साहब की जूम मीटिंग भी ज्वाइन करनी है और डॉक्टर साहब को सुनना भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जूम मीटिंग को ज्वाइन करके, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक होता है इंसान का वो लम्हा जिस दिन वो युखरजूना जुल्मात इलन नूर, जिस दिन वो निकलता है अंधेरों से नूर की जानिब। बहुत मुबारक, जीते रहिए। जी, आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा डॉक्टर, एक छोटा सा सवाल है। जी जी, फरमाइए फरमाइए। हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी इमरान खान साहब लेके आए थे एक नया पाकिस्तान का फार्मूला, और मदीना की रियासत बनाने के लिए, तो आप उस पर क्या बोलेंगे? क्या जैसे आपका उस पर तबसरा होगा, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि इस शख्स ने किस तरीके से लोगों को गुमराह किया, और पूरी यंग जनरेशन, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उसको यानी एक ऐसी बत्ती के पीछे डॉक्टर साहब लगा दिया कि जिसका कोई अभी तक एंड नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए डॉक्टर साहब, ताकि लोगों को इसके हकाइक से रोशनास कराया जा सके? अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान आर्मी, अल्लाह के फजलो करम से कोतबा अलैको सयाम से ट्रेंड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, और पाकिस्तान की जितनी भी हमारी सोल्जर्स की ट्रेनिंग की एकेडमीज हैं, उसमें से निकले हुए सिपाहियों ने पहचान लिया है कि ये इंसान, इसका मिशन, इसे इस मिशन पे छोड़ा गया था कि इसने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है। हालांकि एक सिंपल सी बात थी, भाई आप नाकाम रहे, असेंबली ने कहा आप घर चले जाएं, गो होम, जाओ जाओ, यू कुड नॉट डू, तुमने वादे किए थे, नारे मार रहे थे, सारा कुछ, गो होम। लेकिन इसका तो मिशन ही कुछ और था। इसका तो मिशन, जो लोग, जो इन्वेस्टर्स उसको लेके आए थे, जिन्होंने करोड़ों डॉलर सर्व किए थे टू टेक ओवर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ये करना है और वो करना है, और राहदारियां बनानी है हिंदुस्तान के साथ, और पाकिस्तान को सरेंडर कराना है और जम करना है हिंदुस्तान में, और कादियान के लिए रास्ता खोलना है, ये लाखों डॉलर सर्व किए थे इन लोगों ने। वो उसे घर नहीं जाने देते, उसे कहते हैं कामकार होना, कामकार। दैट इज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी ने, जिसे क्या कहते हैं, उसकी बोलती बंद कर दी है जी, इंशाअल्लाह ताला, आप फिक्र ना करो। जी, मुनीर शहजाद साहब, अपना इमरान भाई उनका कर देना। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम मुनीर शहजाद साहब, वेरी गुड टू सी यू, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको भी सलामती दे, 1000 साल जिए आप जो इस तहरीक में शामिल हैं, आपको, आपके बच्चों को अल्लाह तबारक तआला हर तरह से खुश खुर्रम रखे। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरे जहन में। जी फरमाइए फरमाइए। डॉक्टर साहब ये दहशतगर्दी और तहरीक आज़ादी में क्या फर्क है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, किसी भी तहरीक में अगर कोई आइडियोलॉजी है मौजूद कि वो कहते हैं कि हम इसके ज़रिए से ये अचीव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान आर्मी, उसके पास ये आइडियोलॉजी है, वो पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, आइडियोलॉजी है। उसके अलावा सियासी जमात है, उसके पास ये आइडियोलॉजी है कि हमें आप कुर्सी दें, हम लोगों को नौकरियां देंगे, जॉबें देंगे, और अगर ना मिले तो उसके बाद वो दहशतगर्दी। तो दहशतगर्दी आपके सामने है। उसामा बिन लादेन की आप तहरीक देखें कि जी बम चलाना, ये करना, वो करना, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन बमों को फाइनेंस कौन करते हैं? इंटरनेशनल पावर्स करती हैं, अमन लोगों का खराब करती हैं। डॉक्टर साहब दैश भी तो कहती थी हमारे पास आइडियोलॉजी है, वो दैश की कौन सी आइडियोलॉजी थी? उनने कभी आइडियोलॉजी बयान ही नहीं की है जी। ये कह देना अपने झंडे पे मोहम्मद और रसूलुल्लाह लिख देना, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप बताएं ना, आइडियोलॉजी तो ये है जो आपके सामने पेश कर रहा है, हर बार पेश करता है कि अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम हुकूमत, जिसमें रिस्क की मसावी तकसीम होगी और जिसमें तमाम सिटीजन्स उसी अंदाज से गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के सिपाही हैं, और उनको कोई किसी किस्म का खौफ नहीं होगा इस तरीके से। तो दैश ने तो ये तो एक फसाद फी सबीलिल्लाह की तहरीक है। जहाद फी सबीलिल्लाह और फसाद फी सबीलिल्लाह में जो फर्क है, दैट इज व्हाट इट इज। और अफगान जो तालिबान है वो भी यही कहते हैं हमारे पास अल्लाह की आइडियोलॉजी है, हम अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे। वो कौन सा निज़ाम है? वो निज़ाम कुछ भी नहीं है जी। उनके यहाँ उनकी आप हालत और कंडीशन देखें। अल्लाह के निज़ाम के क़याम के लिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी थी कि अल्लाह हमें उन कौमों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपनी नेमतें की। वो कौमें कौन सी हैं? आज के दौर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नेमतें आकर यहाँ देखें तो जो उसका मुखालिफ है, तो वो दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। तो इन्होंने दुश्मनी ली तहजीब और तमद्दुन से, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो मकबूजा कश्मीर में जो जंग जारी है, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए जी, ये मकबूजा कश्मीर की जंग जो भी है, एक फसाद फी सबीलिल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज। फसाद फी सबीलिल्लाह मचाना मकसद है। कोई भी जंग, उसको जब तक कोई थर्ड गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती, उसके अलावा कुछ नहीं। और इस जंग को ये हमारे ही जो करता धरता लोग हैं, वो पाकिस्तान, जैसे आपके शेर बहादुर साहब ने कारगिल में जाकर कहा था कि मुझे एक बार तमाशा कर लेने दो, उसके बाद देखो क्या होता है। तो वो ऐसे ही है जैसे एक आप माचिस फूंक देते हो, थोड़ी देर बाद वो तीली मुक जाती है, उसके बाद क्या होता है? कोई रोशनी नहीं, कोई कुछ नहीं। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी यही माचिस की एक तीली फूंकी थी। दैट इज ऑल कि जी कारगिल पे चढ़ जाओ और उसके बाद और थल्ले भी तो उतरना है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो आइडियोलॉजी कुछ नहीं थी। मुशर्रफ साहब ने क्या किया? इसी फसाद फी सबीलिल्लाह को मचाने के लिए और अपने इक़्तिदार को, वही सिंड्रोम, वही बीमारी जो आपके खान साहब को है, वही बीमारी कि जी मुझे कुर्सी पर, और कौन उसके पीछे थे ताकतें? परवेज मुशर्रफ। मैं आपको बताऊं, ये जितने आपके यहाँ फी सबीलिल्लाह फसाद मचाया गया है, इसके पीछे और ताकतें मौजूद हैं। ये मेरे सामने की चीजें नहीं हैं, मैंने सिर्फ इस फसाद को मचते देखा है। अपने अहद में जो कुछ देख रहे हैं, आप जानते हो कौन इस फी सबीलिल्लाह फसाद को मचा रहा है और कौन है जो नूरे खुदा को की शमा को रोशन नहीं होने दे रहा। यू सी दैट, आप खुद आप आंखें से देख लो।
तो फसाद फी सबीलिल्लाह मचाना, सियासत के लिए, जमहूरियत का नाम, डेमोक्रेसी, और ये सब खेल तमाशा इन्हीं मुशरिकीन, इन्हीं बिजनेसमैन का रचाया हुआ है। दैट इज ऑल। और इसी चुंगल से निकालना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला था। और किस चीज से उनको मौत पड़ी थी? यानी इतना बड़ा ऐलान कि आपने जितने बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं सब खत्म, यू ओ देम नथिंग। आपने जितने कर्जे दूसरे मुल्कों से ले रखे हैं, यू ओ देम नथिंग। ये है सूरत अल तौबा 9th सूरत, ये जो जिसे सूरह बरात भी कहते हैं लोग। ओह कितना बड़ा ऐलान, ओह कितना बड़ा ऐलान, लिबर्टी का ऐलान कि यू ओ देम नथिंग, यू ओ देम नथिंग। तुम्हें कुछ नहीं देना, किसी मालिक मकान को तुम्हें अब कुछ नहीं देना जहां तुम रह रहे हो। यू ओ देम नथिंग, यू ओ देम नथिंग। वो जो कॉन्ट्रैक्ट तुम इनसे लिखवाया था कि इतना किराया तुमने देना है, यू ओ देम नथिंग। इससे बड़ा मुबारक ऐलान, जिस ऐलान के मिलने के बाद ये कौम खुशी में, जो उन्होंने जिंदगी फिर गुजारी है उस कौम ने आजादी की, उस निजाम की खुशी में ईद मनाते हैं। और ये इतनी बड़ी लिबर्टी थी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा इनकलाब था मोहम्मदी इनकलाब, इससे बड़ा इनकलाब इंसानियत की तारीख में। और ये इनकलाब आया था उस तलवार की बदौलत जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी, उनकी और उनके साथियों की। सो ये फर्क होता है, वो एक रास्ता देते हैं, एक नई तहजीब को जन्म देते हैं, एक नई तमद्दुन को। और दाइश हो गए या आपके अफगानी हो गए, ये तो बेचारे मैं क्या कहूँ इनको, इतना ही बड़ा इनकलाब आ जाए अगर ये सड़क पे बटवानी करनी बंद कर दें तो बहुत बड़ा इनकलाब हो। सड़क के किनारे वो जो ढेलों के साथ करते हैं ये, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स? मेरी बेटी सुन रही है मोनिका, और मैं देख रहा हूं कि वो नजर नहीं आ रही। एनीबॉडी एल्स? कोई भी और खातून, कोई भी और बेटा बेटी, एनीबॉडी? आई वांट यू टू बी ऑन रिकॉर्ड इस तहरीक में शमूलियत का। ये वीडियोस जो होती है इसमें आपकी आवाज़ शामिल हो जाएगी। मैं अपने अब्बा से अक्सर गिला करता था कि अब्बा जी ये मुस्लिम लीग के जलसों में आप जाते थे तो आपकी तो किसी जगह निशान ही नजर नहीं आता। तो वो कहते थे बेटा नहीं मैं ही था। अच्छा जी, तो आपको बेहतरीन मौका है टू बी टेक द लीड। रिकॉर्ड में आप आएंगे। say something, anybody wants to say anything? We are almost 1.5 घंटा now in this meeting, so shall we wind up? जी सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप रात गए तक, आपके यहाँ रात के 10:30 बज रहे हैं, मेरे यहाँ कैलिफोर्निया में सुबह के 10:30। इसके साथ ही मैं आपकी इजाज़त से, आई टेक परमिशन फ्रॉम यू, इजाज़त है सबकी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे और फिर इंशाअल्लाह मुलाकातें रहेंगी आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बना बहुत तकब्बल शुक्रिया, मिन्ना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोनिका, बहुत शुक्रिया बेटी, जीती रहो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।